نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. عزیز و محترم معتکفین و معتکفات، معزز حضار و حاضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے. امر خیر پر جمع ہونا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے پہلی رات عرض کیا تھا، کہ کوئی راضی نہ ہو تو کوئی کسی کو اپنے دروازے پر، غیر کو اپنے دروازے پر کھڑا نہیں ہونے دیتا. چہ جائے کہ پورے 10 دن کوئی اپنے دروازے پر بیٹھنے کی اجازت دے دے. تو 10 دن اور رات کے لیے جو اس مالک نے آپ کو اپنے دروازے پر بیٹھا دیا ہے، گھروں سے بلایا ہے، چل کے آئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اس امر کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ راضی ہے، اور اس نے چاہا کہ آپ اس کے دروازے پر بیٹھیں. نہ چاہتا تو آپ کبھی نہ بیٹھ سکتے، نہ چاہتا تو کبھی نہ بیٹھ سکتے. تو امید رکھنی چاہیے، کامل یقین بلکہ رکھنا چاہیے کہ جس نے دروازے پر بیٹھا لیا ہے تو کچھ دے کر ہی بھیجے گا. ایسے خالی جھولی واپس بھیجنے کے لیے تو نہیں بٹھایا. اور ہم جو امیدیں لگا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، وہ اوپر سن بھی رہا ہے. یہ بندے میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، سن رہا ہے نا اس وقت ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہ اس نے ہمیں بلایا ہے. مالک، ہم تیرے بلائے بغیر نہیں آئے. میں عرض کر رہا ہوں، باری تعالیٰ، ہم تیرے بلائے بغیر نہیں آئے. ہماری کیا مجال کہ تیرے در پہ تیری اجازت کے بغیر، بلاوے کے بغیر آ جاتے. تو نے بلایا، ہم آ گئے. تو نے بٹھایا، ہم بیٹھ گئے. اب چونکہ تیرے در پہ بیٹھے ہیں، سو یہ یقین لے کے بیٹھے ہیں کہ سخی اور کریم اپنے در پہ 10 دن بٹھا کر خالی جھولی نہیں بھیجتے. پھر تجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 10 دن رات تو اپنے در پہ بٹھائے رکھے اور عید کا چاند دیکھ کر یہ سب ہم گھر جائیں اور تو خالی جھولی بھیج دے. عید کا چاند چڑھ جائے تو غریب سے غریب لوگ بھی اپنی بچوں کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، اور عید کا چاند دیکھ کر 10 دن رات تیرے در پہ بیٹھ کے جب یہ واپس جائیں تو باری تعالیٰ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ تو خالی جھولی واپس بھیج دے گا. کچھ نہ کچھ تو دے کر ہی بھیجے گا. کیا دے کر بھیجتا ہے تو مالک ہے، تیری مرضی ہے. ہم اور کچھ نہیں کہتے، جو تیری شان کے لائق ہے وہی دے کے بھیج دینا. بس جو تیری شان کے لائق ہے، جیسا دروازہ ہو اسی شان کے مطابق ملتا ہے منگتوں کو. بس تو دیکھ تیرے دروازے پر بیٹھے ہیں، جو تیری شان کے لائق ہے تو دے دینا. یہ معنی ہے جمع ہونے کا اور اعتکاف بیٹھنے کا. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی آج سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 کی میں نے تلاوت کی. کل کا موضوع یہ تھا کہ موت اور قبر یہ قیامت کا اور آخرت کا مرحلہ اولا ہے. قیامت اور آخرت کا پہلا مرحلہ موت اور قبر ہے.
آج بھی اسی موضوع کو آگے چلا رہا ہوں۔ قبر کا مرحلہ اور قبر کا زمانہ اصطلاح میں برزخ کہلاتا ہے۔ اس قبر کے زمانے اور برزخ کی مدت کا اینڈ، اس کی انتہا، اس کا خاتمہ بعث پر ہونا ہے۔ وہ جب قیامت کے دن دوبارہ اٹھیں گے، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں، یہ اس لمحے پر جا کے ختم ہونا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب ہمارے جسم نہ تھے، ہماری روحیں تھیں اوپر عالم ارواح میں۔ اس سے قبل بھی ایک زمانہ تھا کہ ہماری روحیں بھی نہ تھیں، ہم عدم تھے، عدم محض تھے، کچھ بھی نہ تھے۔ پھر ہماری روحیں پیدا کر دی گئیں، پھر روحیں تھیں، جسم نہ تھے، پھر ہماری روحوں کو جسموں میں ڈال دیا گیا، تو یہ اگلا زمانہ آ گیا۔ پھر اگلا زمانہ آئے گا کہ روحیں جسموں سے جدا کر دی جائیں گی، پھر جسموں میں پلٹا دی جائیں گی۔ وہ قبر اور برزخ کا دور ہے۔ وہاں سے آخرت اور قیامت شروع ہو گئی، حساب و کتاب شروع ہو گیا، اور جزا و سزا شروع ہو گئی۔ نیک و بد کو جو جو ملنا ہے جزا کی شکل میں، سزا کی شکل میں، وہ موت کی شام سے ملنا شروع ہو گیا۔ اور جس دور میں اس وقت ہم ہیں، یہ سراب ہے، یہ دھوکہ ہے، متاع الغرور ہے۔ اب قرآن مجید اس آیت کریمہ سے آج آگے مضمون کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موت حق ہے، ایک امر واقع ہے جو آپ ہر روز دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر نفس، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ذائقۃ الموت۔ تو یہاں سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں، میں نے کہا کہ عذاب و ثواب، جزا و سزا قبر میں شروع ہو جائے گی، اور یہ قیامت اور آخرت کا پہلا مرحلہ ہے قبر، موت کی شام سے۔ بلکہ موت بذات خود آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ قبر تو تدفین کے بعد شروع ہوتی ہے، آخرت کے مراحل قفس عنصری سے جب روح پرواز کرتی ہے تو لمحہ موت سے شروع ہو جاتی ہے آخرت اور قیامت۔ اس لیے اقتربت الساعہ کا کلمہ بار بار دہراتا ہوں کہ قیامت قریب آ گئی۔ اور اے سننے والے، یوں قیامت کو یوں دیکھ کہ ہر ایک کی قیامت اس کی موت ہے، جو مر گیا اس کی قیامت اسی شام بپا ہو گئی، لمحہ موت میں بپا ہو گئی۔ یہ خیال کبھی نہ کیا جائے کہ موت فنا ہو جانے کا نام ہے۔ اگر موت فنا ہو جانے کا نام ہوتا تو موت کے بعد نہ کوئی عذاب ہوتا، نہ ثواب ہوتا، نہ جزا ہوتی، نہ سزا ہوتی۔ موت ایک لمحہ انتقال ہے، لمحہ موت بالکل ایک عارضی شے ہے، آتی ہے اور چلی جاتی ہے، چونکہ موت کے فوری بعد پھر ایک حیات ہے، حیات برزخی، جس سے آخرت اور قیامت کے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی سے تنگی اور فراخی شروع ہو جاتی ہے، اس حیات سے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے موت کو ذائقہ سے تعبیر کیا، سمجھانے کے لیے کہ ذائقہ جیسے تم جانتے ہو کہ ذائقہ ایک مستقل چیز نہیں ہے، بالکل عارضی شے ہے ذائقہ۔
آتا ہے تھوڑی دیر میں چلا جاتا ہے، اس طرح موت آتی ہے تھوڑی دیر میں چلی جاتی ہے۔ موت کی جو حقیقت ہے اور اس کی جو بقا ہے اور برقرار رہنا ہے وہ ذائقے کی مانند ہے، جیسے ذائقہ آیا چلا گیا۔ فرق اتنا ہے کہ مومن کا ذائقہ موت والا میٹھا ہے، فاسق و فاجر اور منافق کا ذائقہ کڑوا ہے۔ کسی کی موت مٹھاس والی ہوتی ہے، کسی کی موت کڑوی ہوتی ہے، تکلیف والی ہوتی ہے، بس یہ فرق ہے۔ اس پر میں نے حدیث کل سنا دی تھی، بڑی مفصل، آج بھی آئیں گی۔ اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ رہ گئی تمہاری زندگی، فرمایا موت تو ایک ذائقہ ہے، اور زندگی کیا ہے، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ابتلا ہے، زندگی ایک امتحان ہے، بس آزمائش گاہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہاں فرمایا نبلوکم بالشر والخیر، کہ ہم تمہیں، زندگی کیا ہے، تمہیں پرکھتے ہیں، آزماتے ہیں، تمہارا امتحان لیتے ہیں خیر اور شر کے ساتھ، کہ کس کا عمل عمل خیر ہے، کس کا عمل عمل شر ہے، یا کبھی بھلائی دے کر آزماتے ہیں اور کبھی شر اور تکلیف اور نقصان دے کر آزماتے ہیں، دونوں شکلیں ہیں۔ تو زندگی آزمائش ہے، ایک امتحان گاہ ہے، بس۔ تو لوگ ہمیشہ امتحان گاہ میں تیاری کرتے ہیں، تیاری کر کے بیٹھتے ہیں تاکہ نتیجہ اچھا آئے۔ یہ زندگی امتحان گاہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و شر کے ذریعے آزما رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزماتے ہیں زندگی میں، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی امن کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک اور پیاس کے ذریعے، کبھی انعام دے کر، کبھی انعام چھین کر، کبھی اولاد دے کر، کبھی اولاد لے کر، کبھی منافع کاروبار کے دے کر، کبھی نقصان کرا کے، اپس اور ڈاؤنز کی شکل میں ہم آزماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ خوشخبری دے دی جائے ان کو جو ان تمام احوال میں صبر اور استقامت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ زندگی ایک فتنہ ہے، کبھی فرمایا ابتلا ہے، کبھی فرمایا فتنہ، آزمائش کو کہتے ہیں۔ بس زندگی فقط آزمانا ہے۔ آزمایا کس لیے جاتا ہے؟ آزماتے ہیں تاکہ اس کی اصل فیوچر کا فیصلہ کیا جائے۔ تو آزمائش تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، زندگی ساری آزمائش ہے، اس لیے بالکل تھوڑی دیر ہے۔ اور آزماتے اس لیے ہیں تاکہ یہ فیصلہ کرے کہ آپ اصل زندگی میں جس میں موت کے بعد جانے والے ہیں کس منصب کے حقدار ہیں، کس جگہ کے حقدار ہیں، آپ کو کون سا منصب، کون سی جگہ، کون سا عہدہ، کون سا مرتبہ، کون سا رتبہ، کون سا گریڈ دیا جائے، چونکہ وہ اصل زندگی ہے۔ یہ زمانہ آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور فرمایا کہ پھر جب تمہیں ہم صلہ دے دیں گے قبر میں، مرنے کے بعد، برزخ میں، موت اور موت کے بعد، تو وہ بھی ایک زمانے کے لیے ہے، اس کے بعد پھر بالآخر تم نے ہماری طرف پلٹنا ہے، پھر ایک بار زندہ کیے جاؤ گے، اور پھر اس دن بڑا امتحان جو ہے۔ مگر جو پہلے میں کامیاب ہو گیا، کل میں نے سمجھایا تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ آخرت میں ناکام نہیں رہے گا، اور جو قبر کے امتحان میں ناکام ہو گیا اس کی آخرت میں کامیابی کی سبیل نہیں ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا
وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 7 اور 8 فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، ہماری ملاقات ہی نہیں چاہتے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو میری ملاقات کا خواہش مند نہیں، پھر میں اس کی ملاقات کا بھی خواہش مند نہیں۔ اور موت کیا ہے؟ موت ملاقات کا نام ہے۔ دنیا کے لیے ہجر و فراق ہے، اہل دنیا کا ہجر و فراق ہے، اور اللہ والوں کا وصال و ملاقات ہے۔ ہم اس وقت فراق میں ہیں، حجاب میں ہیں، دنیا میں اس جگہ ہم فراق اور حجاب میں ہیں، اس کو تک نہیں سکتے۔ آقا علیہ السلام کی آرزو کرتے ہیں، مدینہ پاک کی تک جا کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو وہاں بھی مدینہ پاک کے در و دیوار اور گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہوتی ہے، کسی کو نہیں، کسی کو خواب میں نصیب ہوتی ہے، کسی کو نہیں، مگر موت وہ دروازہ ملاقات ہے کہ جو پردہ اٹھا دے گی اور آقا علیہ السلام کا بھی دیدار کرا دے گی، اور اللہ رب العزت کا دیدار بھی ہوگا۔ جو چیز اس دنیا میں ممکن نہیں ہمارے لیے، وہ بعد از موت آخرت میں ممکن ہو جائے گی، رؤیت باری تعالی ہمارے لیے۔ کہ آقا علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا، چشمان قلب سے بھی اور چشمان ظاہر سے بھی، ان آنکھوں سے بھی، سر کی آنکھوں سے بھی، دل کی آنکھوں سے بھی۔ یہ بحث کہ دنیا میں جنہوں نے بعضوں نے انکار کیا تو انہوں نے یہ خیال قائم کیا کہ دنیا میں اللہ کا دیدار سر کی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے ایک بات کی تھی، بھئی دنیا میں اگر اللہ کا دیدار سر کی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا تو جس معراج کی رات جہاں حضور نے دیدار کیا وہ دنیا میں تھے کب؟ دنیا تو یہاں رہ گئی تھی، وہ تو مقام کعبہ قوسین پر تھے، کون سی دنیا؟ اگر اس پر مدار رکھ لیں کہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ایک مکتب فکر ائمہ کا، اکابر کا وہ ہے کہ دنیا میں بھی ممکن ہے، اور میں اس مشرب کا ہوں جو دنیا میں بھی رؤیت باری تعالیٰ کو ممکن سمجھتے ہیں۔ اگر دنیا میں اللہ کی رؤیت اور دیدار ممکن نہ ہوتی مطلقاً تو جلیل القدر رسول موسیٰ علیہ السلام دیدار کا تقاضا نہ کرتے، اللہ کے دیدار کی آرزو نہ کرتے۔ پیغمبر جو خلاف شرع، خلاف واقعہ بات ہو، اس کی دعا استعداد نہیں کر سکتا۔ رب ارنی، رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ہو رسول اور ایسی بات کہے جو ممکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا سوال اس بات کے لیے کافی دلیل ہے کہ ممکن ہے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ ورنہ معاذ اللہ سوال ناجائز ہو جاتا ہے، اور پیغمبر ناجائز سوال نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میری رؤیت، میرا دیدار ہو نہیں سکتا۔ سوال بھی اشارہ دیتا ہے امکان کا، جواب بھی اشارہ دیتا ہے امکان کا۔ فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکو گے۔ اور یہ بات فرما کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کہا ہاں رک جا موسیٰ، ہم اپنی ایک تجلی پہاڑ پہ پھینکتے ہیں، اگر وہ قائم رہ جائے تو تم بھی دیکھ لو گے۔ یہ امکان کی دلیل ہے۔ خیر الگ بات۔ دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ دنیا میں ممکن نہیں، تو آقا علیہ السلام اس وقت دنیا میں تھے کب؟ دنیا تو آسمان دنیا سے نیچے رہ گئی، آقا تو 7 آسمان سے اوپر چلے گئے، پھر عرش معلیٰ پہ، پھر سدرۃ المنتہا پر، پھر قاب قوسین او ادنا پر۔ دیدار تو اس جگہ ہو رہا ہے جہاں نہ دنیا
عالم ناسوت تھا نہ عالم ملکوت تھا، بلکہ عالم جبروت اور عالم لاہوت کی انتہا تھی، تو دنیا میں تو حضور تھے نہیں۔ اگر اس قانون کو بھی لگائیں، یہ تو ایک بات۔ دوسری بات میں نے کی تھی، وہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ فہم ٹوٹا پھوٹا، بصیرت، مطالعہ، قرآن اور حدیث اور چیزوں سے اخذ کرنے کا ٹوٹا پھوٹا سلیقہ جو دیا، اس ساری زندگی اور جو کچھ محسوس کیا، دیکھا، عرفان و وجدان، علم، مطالعہ، عرفان، وجدان، ہر شے کا ایک ملا کے خلاصہ بتانا چاہتا ہوں، خلاصہ۔ اور وہ یہ کہ جو شان ہر مومن کو آنکھوں کی جو طاقت ہر مومن کو اللہ آخرت میں عطا کر دے گا، مصطفیٰ کی آنکھوں کو اسی دنیا میں اللہ نے عطا کر دی۔ فرق یہی ہے، ہماری آنکھوں کو قیامت کے دن اللہ کے دیدار کی طاقت اور قوت اور صلاحیت نصیب ہوگی کہ نہیں مومنوں کو؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن اللہ کو ہم دیکھ سکیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھ سکو گے۔ تو یا رسول اللہ تو وہ دیکھنے سے ہمیں نقصان نہیں ہوگا؟ دیکھ لیں گے۔ تو آقا مسکرا پڑے، فرمایا 14ویں رات کے چاند کو نہیں دیکھتے ہیں، فرمایا 14ویں رات کی چاند کی طرح وہ نظر آئے گا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو مومن کو، عام مومنین کو اللہ پاک جو صلاحیت قیامت کے دن آخرت میں عطا کر دے گا، وہ شانیں آقا علیہ السلام کی رؤیت اور آپ کی بصر کو، بصارت کو، آنکھوں کو اور قلب کو اسی دنیا میں عطا کر رکھی۔ اگر حضور بھی قیامت کے دن دیکھ سکیں اور ہم بھی قیامت کے دن دیکھ سکیں تو فرق کیا ہوا؟ ہمیں جو قیامت کے دن ملنا ہے آقا کو وہ مل چکا ہے۔ اس لیے ہماری آخرت مرنے کے بعد ہوگی، ہماری آخرت مرنے کے بعد ہوگی۔ آقا علیہ السلام کی شان آخرت زندگی کے ہر لمحہ کے بعد لمحے میں ہوتی تھی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر لمحے کے بعد جو اگلا لمحہ آتا وہ حضور کی شان آخرت لے کر آتا تھا۔ تو عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ پھر پلٹائے جائیں گے اللہ کی طرف۔ تو اب یہ فرمایا اللہ پاک نے، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات نہیں چاہتے اور ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہیں اور دنیاوی زندگی پر مطمئن ہو گئے ہیں۔ اب بولیے ہماری حالت یہ ہے یا نہیں؟ دنیا کی زندگی سے ہم راضی ہیں یا نہیں؟ بولیے، اور دنیا کی زندگی پر مطمئن ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ تو اللہ پاک نے دو چیزیں متوازی بیان فرما دی ہیں، جو دنیا کی زندگی سے خوش ہیں اور دنیا کی زندگی پر مطمئن ہیں، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، مزید رہنا چاہتے ہیں، اسی زندگی سے خوش ہیں۔ یہ خوشی علامت ہے اس بات کی کہ وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے، وہ ہم سے ملاقات نہیں چاہتے، اور جو ہم سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، مولا ان کا عالم پھر دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بےتاب رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، وہ بے قرار رہتے ہیں، مطمئن نہیں ہیں یہاں، وہ بے قرار رہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس کی ملاقات چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہم عن آیاتنا غافلون، ایسے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی ملاقات سے گریزاں ہیں اور دنیاوی زندگی سے مطمئن ہیں، فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ جہنم قبر سے شروع ہو جائے گی۔ میں نے کل یہ حدیث سنائی تھی کہ جنت یا روضۃ من الجنہ ہے، قبر یا حفرۃ من النار ہے۔ قبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے اسی جنت و دوزخ کا حصہ۔ اب یہ جو اللہ کی ملاقات
موت کو اللہ کی ملاقات کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ سورہ جمعہ میں ایک بڑی لطیف بات اللہ رب العزت نے فرمائی، کئی یہودیوں کے لیے، مگر بڑی بات سمجھا دی ہے ہمیں۔ سورہ جمعہ میں آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا، قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یہود کو، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو۔ چونکہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ میں کثرت کے ساتھ یہودی تھے، کثرت کے ساتھ وہ مخاطب تھے، ان سے فرما دیں، ان زعمتم، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، یہود یہ سمجھتے تھے کہ ہم اولیاء اللہ ہیں، یہود سمجھتے تھے کہ ہم اولیاء اللہ ہیں۔ یہ ایک عجیب دلچسپ سوچ ہے، یہ سوچ ہمیشہ سے چلی آتی ہے اور آج بھی اسی طرح ہی ہے، ہر کوئی اولیاء اللہ، شکل و صورت سے ہم اولیاء اللہ بن گئے۔ یہ جبہ، امامہ، دستار، ایسا لباس پہن لی، ہم اولیاء اللہ ہو گئے، تسبیح پکڑ لی، غصہ آنکھوں میں لے آئے، ڈانٹ ڈپٹ پہلانا، چہرہ طور اتوار بنانا سیکھ لیا، ہم اولیاء اللہ ہو گئے۔ نہیں، اولیاء اللہ کسی شکل و حیت کا نام نہیں، اولیاء اللہ دل سے اللہ سے دوستی کرنے کا نام ہے۔ ولایت دوستی کا نام ہے، کیا؟ اور دوست اس کو کہتے ہیں جو دوست کی خوشی میں ہر شے قربان کر دے، وہ دوست ہے جو اپنے دوست اور محبوب کی خوشی میں ہر شے قربان کر دے، جو وہ مانگے وہ دے دے، اپنی جان پر بھی محبوب کو مقدم رکھے، اس کو دوست کہتے ہیں۔ بس اس دوستی کا نام ولایت ہے، بس سادہ سی بات۔ آپ کو ولایت اور ولی کی تعریف بتا دی، جو ہر شے محبوب کی رضا پر قربان کرتا اور اس کے امر کو، اس کی رضا کو ہر شے پر ترجیح دیتا، مقدم جانتا ہو، اور ہر وقت اس کی ہر امر پہ لبیک کہتا ہو، وہ سچا دوست ہے مالک کا، اور جو سچا دوست ہے وہ ولی ہے، وہ ولایت ہے۔ یہود کہتے تھے ہم اولیاء اللہ ہیں۔ اب اللہ پاک نے ایک بڑی لطیف اور پیاری بات ہمیں سمجھائی، اس امت کے کام آنے والی۔ فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہہ دیں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تم یہ گمان کرتے ہو اور تمہیں یہ گھمنڈ ہے اور تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا۔ ان یہود سے فرما دیں، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم اولیاء اللہ ہیں، یعنی تم میرے دوست ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے تو ہم ایک لمحے میں پرکھ لیتے ہیں کہ تم اولیاء ہو یا نہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب ان یہودیوں سے ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کا لٹمس پیپر ہوتا ہے نا، لٹمس، ایک لمحے میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ کتنے ولی ہیں، یہ میرے اولیاء کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو فرما دے میرے محبوب ان سے، اگر واقعی تم میرے اولیاء ہو، میرے دوست ہو، فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو۔ ہائے ہائے، کیونکہ دوست تو دوست سے ملنا چاہتا ہے۔ ہائے ہائے، دوست کی تو پہچان یہ ہے کہ اسے اگر دوست سے ملاقات نصیب ہوتی ہو تو اسے اور کیا چاہیے۔ ہائے 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 ہائے، تو موت اولیاء کی تو ملاقات ہوتی ہے۔ فتمنوا الموت، ہاں اگر تم واقعی میرے اولیاء ہو، میرے دوست ہو، ابھی پرکھ لیتے ہیں، پھر موت کی تمنا کرو۔ ڈرتے کیوں ہو موت سے؟ کیونکہ دوست کے لیے دوست کی ملاقات سے بڑھ کر تو خواہش ہی کوئی نہیں ہوتی۔ پھر میرے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو، آؤ مجھ سے ملو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اور دوسرے مقام پھر آگے اللہ پاک نے جواب دیا، فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، فرمایا حبیب یہ ٹیسٹ ان کو دے کر دیکھ، یہ ٹیسٹ دیں ان کو کہ اگر تم واقعی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو۔ فرمایا کہ کبھی پوری زندگی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بھاگیں گے موت سے۔
کیا بھاگیں گے. تو جو موت کی تمنا نہ کرے وہ کہاں کا ولی ہے؟ اللہ پاک فرما رہا ہے ہائے 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 ہائے. جو موت سے ڈرتا اور گھبراتا ہو وہ کہاں کا ولی ہے؟ بھاگتا ہو. ایک ڈر اور چیز ہے، وہ خوف آخرت کا ہے. جو بھاگتا ہو موت سے وہ میرا دوست نہیں ہے. میرا دوست وہ ہے جو موت کے لیے بے قرار ہے، اس لیے کہ موت جو ہے وہ تمہارے لیے موت ہے، اس کے لیے لقاء ہے، اس کے لیے ملاقات ہے. اور دوست تو دوست کی ملاقات کے لیے بے قرار اور بےتاب رہتے ہیں. بما قدمت ایدیہم، کبھی تمنا نہیں کریں گے موت کی. کیوں؟ کہ جو عمل اپنے آگے بھیج چکے ہیں، اپنے کرتوت، اپنے عمل، وہ ان کو معلوم نہیں کہ ہم زندگی بھر کیا کرتے رہے ہیں، اور آگے انہی کی جزا سزا ملنے والی ہے. لہذا موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہ ظالم لوگ ہیں، اللہ ان کو بہتر جانتا ہے. واللہ علیم بالظالمین. تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ موت جس سے آخرت کی ابتدا ہوتی ہے وہ مومنوں کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے اس کی لقاء ہے، اس کی ملاقات کا لمحہ ہے. اس لیے بزرگوں کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے آپ یہ نہیں کہتے کہ جی فلاں اولیاء اللہ میں سے فلاں ولی اللہ مر گئے، یہ نہیں کہتے. آپ کہتے وہ وصال فرما گئے. کیا کہتے ہیں؟ اور وصال کا مطلب ہوتا ہے ملاقات، ملنا. موت ملاتی ہے دوست کو دوست سے، موصل ہے، موصل الحبیب الی الحبیب. کل یہ حدیث بیان کر چکے ہم. موت ملاتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، کمپیریزن کیا سورہ کہف میں آیت نمبر 46 میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. لوگو یہ مال و دولت، یہ تجارت، یہ کاروبار اور یہ اولادیں اور یہ خاندان اور اولادیں، یہ سارا کچھ دنیاوی زندگی کی زینت ہے. دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے، بس اور کچھ نہیں. یہ میک اپ ہے، سرخی پاؤڈر ہے، یہ ساری زینتیں، یہ سرخی پاؤڈر ہے، میک اپ ہے. کتنی دیر میک اپ رہتا ہے؟ اور میک اپ سے آپ کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ ہی دیتے ہیں نا. جو ہی اترتا ہے تو اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے. یہ ساری دنیا کی زینت، یہ مال، دولت، اولاد، پیسہ، منصب، عہدہ، تجارت، آسائشیں، یہ سب زیب و زینت ہے، دنیا کا میک اپ ہے. اور فرمایا ایک طرف یہ زینت دنیا ہے اور دوسری طرف والباقیات الصالحات. اور اشارہ یہ کیا کہ زینت کبھی باقی نہیں رہتی. زینت کبھی باقی نہیں رہتی. فرمایا اور باقی رہنے والی تو صرف نیکیاں ہیں. باقی رہنے والی بولیے نیکیاں ہیں. آپ یہاں جب بیٹھے ہیں تو الباقیات الصالحات کی کمائی کی نیت سے بیٹھے. الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. فرمایا اور یہ جو نیک اعمال ہیں یہ اصل متاع ہے خیر کی اللہ کی بارگاہ میں. اور یہی اچھی امید ہے، ان کی کرنی چاہیے. کبھی تو دنیا کو زینت کہہ کے اس کی عارضی پوزیشن ہے، اس کی فانی ہونے کی پوزیشن ہے، اس کو اجاگر کیا. کہیں دھوکہ، متاع الغرور کہہ کر میں نے تفصیل بیان کی تھی، 5 نقطے بیان کیے تھے کہ یہ لہو و لعب ہے، زینت ہے، تفاخر ہے، تکاثر ہے. اور ایک اور بات کہیں کی کہ ہماری آنکھوں پر اس دنیا کی وجہ سے پردہ پڑ گیا ہے. پردہ پڑ گیا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بولیاں مختلف ہیں. ہماری بولیاں اور مالک کی بولیوں میں بڑا فرق ہے. ہم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں پردہ فرما گئے. کیا کہتے ہیں؟ پردہ کر گئے. اللہ پاک نے فرمایا نہیں، پردہ اٹھ گیا. موت پردہ ڈالتی نہیں ہے، پردہ اٹھا دیتی ہے. ہماری آنکھوں پر اب پردہ پڑا ہوا ہے.
ارشاد فرمایا سورہ قاف میں آیت نمبر 22، لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، اے بندے تو یہ جو دنیا ہے اس کی زیب و زینت ہے، مال و دولت ہے، آرائش ہے، یہاں کی آسائش ہے، تکاثر و تفاخر ہے، لہو و لعب ہے، یہ ساری دنیا اس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، اس نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا۔ پھر کیا ہوگا؟ جس لمحہ موت آئے گی اور تمہاری آخرت کا سفر شروع ہوگا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، موت کے لمحے جب آخرت میں داخل ہو جاؤ گے، آخرت کی حویلی میں، اس لمحے یہ غفلت کا پردہ جو تمہیں اصل حقیقت کو دیکھنے نہیں دیتا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اس وقت ہم یہ پردہ اٹھا دیں گے۔ تو گویا موت پردہ ڈالتی نہیں ہے، پردہ اٹھاتی۔ اس وقت ہم پردے میں ہیں، اور وہ پردہ کیا ہے؟ غفلت کا پردہ ہے یا دھوکے کا پردہ ہے۔ دھوکے کا پردہ ہے یا کفار کو دھوکے کا پردہ ہے، اور مسلمانوں کو دھوکے کا بھی قلیل ہے مگر غفلت کا پردہ ہے۔ جو عقیدہ ایمان رکھتے ہیں وہ غفلت کے پردے میں ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں دھوکہ بھی کہا اور اس جگہ پر غفلت کو پردہ کہا۔ لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، یہ غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، ہمارے کانوں پر بھی پردہ ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوہ، دلوں پر مہر لگ گئی، کفار کی بات بیان کی، آنکھوں اور کانوں پر پردہ ہے۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہماری بصارتوں پر بھی پردہ ہے، ہماری سماعتوں پر بھی پردہ ہے، اس لیے کہ قبر ہر روز کچھ آوازیں دیتی ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے اندر سونے والا کون ہے، میں کس کی سیج ہوں، کس نے میرے پاس آنا ہے، وہ ہر روز اسے آواز دیتی ہے۔ میں تاریکی کا گھر ہوں، روشنی کا بندوبست کر کے آنا، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں، اپنی سنگت نیک اعمال اور نیک جزاؤں کی شکل میں اور اپنی رفاقت بنا کر آنا، میں سانپوں کا، بچھوؤں کا، کیڑوں کا گھر ہوں، پیپ کا گھر ہوں، اپنے بچاؤ کا اہتمام کر کے آنا، میں تباہی اور ہلاکت کا گھر ہوں، اپنی حفاظت کا اہتمام کر کے آنا۔ قبر ہر روز آواز دیتی ہے مگر ہم سنتے نہیں ہیں، اس لیے غفلت کا پردہ ہے، غشاوہ ہے، ہم سنتے نہیں ہیں۔ ہر روز موت کا منظر دیکھتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ لمحہ آج اس پر وارد ہوا، کل ہم پہ بھی وارد ہو جائے گا اور اچانک ہو جائے گا۔ کاش ہم سمجھتے ہوتے۔ جس زندگی کو ہم حقیقت اور دائمی حیات سمجھ بیٹھے ہیں، اور جس کے لیے ہم نے سارا جینا مرنا کر رکھا ہے، جس کے لیے آرام بھی تج کر دیے، دن بھی گیا، راتیں بھی گئیں، سکھ بھی گیا، چین بھی گیا، عزت بھی لٹاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، مشقت بھی کرتے ہیں، سب کچھ اس دنیا کے لیے 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں دنیا کے لیے، سفر بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اس دنیا کے لیے۔ اب آگے وہ بات آ رہی ہے، یہ بتا دیں پردہ ہے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ یہی زندگی ہے، یہ پردہ ہے۔ جب اس زندگی میں پہنچیں گے اور اس زندگی کا دوام دیکھیں گے، اس کی طوالت دیکھیں گے، سمجھ آئے گی کہ اصل زندگی یہ ہے، اور پھر اس کا ایک ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہوگا اس کا دن۔ جب وہ زندگی دیکھیں گے تو اس وقت پردہ اٹھے گا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، جب پردہ اٹھے گا پھر ہم موازنہ کریں گے اس زندگی کا جس کے لیے ساری متاع برباد کر دی تھی، جس کے لیے آخرت کی کمائی چھوڑ دی تھی،
اور اس زندگی کا جو اصل زندگی تھی جس میں داخل ہوئے، جس کی کمائی کے بغیر آ گئے، موازنہ کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ اب اصل زندگی کی طوالت اور دوام کو دیکھنے کے بعد اب بولو جو زندگی گزار کے آئے ہو اس لمبی زندگی کے مقابلے میں بتاؤ وہ زندگی کتنی تھی، کتنی طویل تھی؟ یہ 40 50 60 70 80 90 100 سال آج جو سالوں میں گنتے ہو، اب بولو یہ زندگی کتنی تھی؟ تو وہ جواب دیں گے، سورہ النازعات میں ہے آیت نمبر 46، کہیں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہیں گے باری تعالیٰ اب سمجھ میں آئی جب پردہ اٹھا، وہ ساری زندگی جس کو 60 70 80 سال سمجھتے تھے اور جس کو ساری زندگی سمجھتے تھے، اب جب یہ زندگی دیکھی ہے تو تیری عزت کی قسم وہ تو صرف ایک عشاء کا وقت تھا، ایک شام تھی یا دن کا چاشت کا وقت تھا، وہ ساری زندگی یا فقط ایک شام تھی یا ایک صبح تھی۔ اے انسان، ہم ایک شام کے لیے ساری زندگی برباد کر رہے ہیں یا ایک صبح کے لیے؟ وہ انسان دانشمند ہوگا جو صرف ایک شام کی لذت اور سکون اور راحت کے لیے پورا دن اور پوری زندگی برباد کر دے، یا فقط ایک دن کی ایک صبح کی راحت کے لیے ساری مدت حیات برباد کر دے؟ ہماری مثال اس نادان کی ہے کہ جو ایک دن کی صبح کے لیے یا ایک دن کی شام کے لیے پورا زمانہ زندگی برباد کر رہا ہے۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 45 میں فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، جب پردے اٹھ جائیں گے اور اصل زندگی کی حقیقت کھل جائے گی، غفلت کی نیند سونے والوں، اس زیب و زینت کے دھوکے کو اصل زندگی بنا بیٹھنے والوں اور عمل چھوڑ کر امید والا عمل اسے اپنا لینے والوں، عمل کی قلت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے والے لوگ سوچیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب حشر ہوگا، جب ہانکے جائیں گے اور ہماری طرف بلائے جائیں گے اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ایک دن ختم ہونے کا نام نہ لے گا، اس وقت ہم پوچھیں گے یہ ہمارا ایک دن ہے، تم کتنی زندگی گزار کے آئے گو؟ کہیں گے الا ساعۃ من النہار، مولا تیری عزت کی قسم ہم نے جو پوری زندگی گزاری تھی وہ تو ایک منٹ تھا، 24 گھنٹے کے ایک دن کا ایک لمحہ تھا۔ پہلے فرمایا کہ انہیں فقط ایک شام لگے گی یا ایک دن کی صبح لگے گی، اس مقام پر فرمایا کہ ایک لمحہ لگے گا، صرف پورے دن کا ایک لمحہ۔ اس لمحے کو آپ منٹ کہتے ہیں، خواہ سیکنڈ کہتے ہیں۔ اس وقت جب پردہ فکشفنا عنک غطاءک، جب پردے اٹھیں گے اس وقت سمجھ آ جائے گی کہ ایک لمحہ تھا جس کے لیے پوری زندگی برباد کر دی۔ اس زندگی کو ایک لمحہ آج ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے کہ پردے ہیں، ایک لمحہ اس لیے کہ پردے میں ہیں۔ بولیے یہ پردے اٹھنے کا وقت کب آئے گا؟ بہتر ہے کہ یہ خواب غفلت کا پردہ موت آ کر اٹھائے، اس سے پہلے بہتر ہے کہ خود اٹھا لے۔ اگر ہم غفلت میں رہے اور موت نے پردہ اٹھایا تو لوگوں پھر کوئی سودا نہیں رہے گا، پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر موت حالت غفلت میں آئی اور وہی پردہ موت نے اٹھایا پھر کچھ نہیں ہوگا، پچھتاوے کے سوا۔ بہتر ہے اس موت کے پردے اٹھانے سے پہلے ہم خود پردہ اٹھا لیں، اور آپ کو اس لیے بلاتے ہیں کہ کوشش کریں کہ پردہ اٹھ جائے، پردہ اٹھ جائے۔
ہائے ہائے ہائے، اس لیے کہ اگر یہ غفلت کا پردہ نہ اٹھا اور یہ موت نے اٹھایا، اس کے بعد عمل کا وقت ختم، پھر تو جزا اور سزا کا دن شروع ہے۔ عمل کے زمانے میں کر لو، جب رات ختم ہو جائے، دن چڑھ جائے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھا کرتے، اور دن ختم ہو جائے تو اس وقت فجر ظہر اور عصر نہیں، سورج ڈوب جائے تو عصر نہیں پڑھا کرتے، ظہر نہیں پڑھا کرتے۔ لوگوں ایسا نہ ہو کہ نماز رہتی ہو اور زندگی کا سورج ڈوب جائے۔ رات کا کام رات میں کر لو، دن کا کام دن ڈوبنے سے پہلے کر لو۔ ہماری زندگی کا سورج ڈوبنے کو ہے، ڈوبا جا رہا ہے۔ کتنے لمحے رہ گئے ہیں؟ یہ ایک لمحہ ہے جس پر ہم پورا برزخ قربان کر رہے ہیں، پوری آخرت قربان کر رہے ہیں، پوری قیامت قربان کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا اگر یہ پردہ موت نے اٹھایا تو کیا اٹھا، پھر کیا اٹھا؟ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں پھر لوگ جب پردہ اٹھے گا اس وقت وہ کہیں گے مالک اب سمجھ میں آئی، ایک مہلت اور دے دے، دنیا میں بھیج دے، اب میں اعمال صالحہ کر کے آؤں گا۔ آواز آئے گی نہیں، وہ وقت تمہیں جھنجھوڑ کے بتاتے تھے، عمل کا وقت گزر گیا، اب تو جو کمائی کر لی ہے اس کا حساب ہوگا، اب تو تول کا وقت ہے۔ اور قبر جو ابتدا ہے اس قیامت کی، اس یوم الدین کی، اس یوم جزا و سزا کی، اس یوم عذاب و ثواب کی پہلا مرحلہ ہے۔ عذاب اسی قبر سے شروع ہو جائے گا، غافلوں کے لیے، بے پرواہوں کے لیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، آپ نے فرمایا کہ پھر اسی حال میں موت نے اگر پردہ اٹھایا تو پھر قبر میں جائیں گے، پھر سوائے عذاب کے کچھ نہیں ملے گا۔ اور فرمایا اتنا عذاب ہوگا کہ اس کی چیخیں اور آوازیں انسان اور جن نہیں سنتے، کل حیوانات اور چرند اور پرند سنیں گے۔ اور فرمایا شرق سے غرب تک آوازیں جائیں گی۔ ہم اس لیے خوش ہیں، قبرستانوں سے گزرتے رہتے ہیں چونکہ اللہ پاک نے وہ آوازیں ہم پر اور جنوں پر بند کر رکھی، الا الثقلین، چونکہ جن کا حساب و کتاب ہونا ہے انہیں آوازیں نہیں سنائی جاتی، کتے بھی سنتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ہمیشہ کہتے لوگوں عذاب نار سے اور عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو، پناہ مانگا کرو، پناہ مانگا کرو، بار بار تلقین کرتے۔ اور جب آخرت کی کوئی آیت آتی تلاوت کے دوران، صحابہ کہتے ہیں کہ میں آخری صف میں تھا، نماز فجر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے، آخری صف میں تھا۔ کئی مواقع آئے تو جب خوف آخرت کی جب کوئی بات آتی، آیت پڑھتے تو فرمایا جو آیت پڑھی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی۔ فرماتے میں نے آخری صف میں سنی، اور کئی بار آخرت کی، خوف آخرت کی آیات پڑھ کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش کھا کے گر پڑتے۔ روم اور ایران کی سلطنتوں کو فتح کرنے والا جری، میرے آقا علیہ السلام کا کمانڈر ان چیف فاروق اعظم، روم اور ایران کی سلطنتوں کے حکمران، کیسر و کسریٰ جس کے نام سے تھر تھراتے تھے، کیسر و کسریٰ جس کے نام سے تھر تھراتے تھے، خوف زدہ ہوتے تھے، جب خوف آخرت کی بات، قبر کی آخرت کی آتی تو غش کھا کے گر پڑتے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کئی بار 3 دن لوگ ان کی عیادت کو آتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف میں آیت 27 میں، یا بنی آدم
لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. بار بار سمجھا لوگوں، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. میں تمہیں بار بار سمجھا رہا ہوں، شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، چونکہ اس نے اول دن قسم کھائی تھی میں ان کو گمراہ کروں گا اور میں ان کو دنیا کی زینت میں، زیب و زینت اور آرائش میں مبتلا کر دوں گا، دنیا کے دھوکے میں مبتلا کر دوں گا. آگے پیچھے دائیں بائیں سے دنیا کو ایسا آراستہ کر کے ایک خواہش بنا کے ان کے دلوں میں رکھ دوں گا کہ ہر شخص اس کی طرف للچائے گا، دوڑے گا، جیے گا، مرے گا، اور ہر شخص کا جینا مرنا دنیا کے لیے کر دوں گا. تجھے بھی بھول جائیں گے، آخرت کو بھی بھول جائیں گے. اس نے قسم کھائی تھی، اپنے کام پہ لگا ہوا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بنی آدم، شیطان تمہیں کہیں اس فتنے میں مبتلا کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے، فتنے میں مبتلا نہ کر دے. تم نے دیکھا سنا نہیں کہ تمہارے والدین کو، حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا. اللہ پاک بتا رہے ہیں اس سے زیادہ شفقت اور کریمی اور کیا ہوتی ہے. کوئی دنیا کا باپ اپنی اولاد کو اتنے میٹھے طریقے سے نہیں سمجھاتا جتنا رب نے اپنے بندوں کو سمجھایا. دیکھتے نہیں ہو جس طرح تمہارے ماں باپ کو، آدم و حوا کو اس بے ایمان نے جنت سے نکلوا دیا تھا ایک جھوٹی قسمیں کھا کر. کہیں تمہیں بھی کسی میں آزمائش میں مبتلا نہ کر دے. پھر دوسرے مقام پر سورہ الروم میں ارشاد فرمایا 55 اور 56 آیت میں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. پھر وہی بات جو مجرم لوگ ہیں اس دن قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم نے جو ساری زندگی گزاری وہ ایک لمحہ تھا. یہ بات آج سمجھ میں آئی. ارشاد ہوگا تو آج سمجھ میں آ گئی تو آج کوئی فائدہ نہیں سمجھنے. سورہ النازعات میں پھر ارشاد فرمایا، یوں پوچھا جائے گا یسألونک عن الساعة ایان مرساہا کا بیان. آگے فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ وضحاہا. وہی یا ایک شام لگے گی یا ایک دن لگے گا. کہیں فرمایا لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، دن کی ایک گھڑی لگے گی. کہیں سورہ احقاف میں ارشاد فرمایا کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار. جب پردے اٹھ جائیں گے اور اس دن کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ باری تعالیٰ ایک گھڑی کے سوا کچھ نہیں گزارا زندگی میں. وہ صرف گھڑی تھی، اصل مدت حیات اب شروع ہوئی. بار بار اللہ رب العزت نے مختلف مواقع پر طرح طرح کے مضامین کے ساتھ اس چیز کو سمجھایا. کل جو بات جس طرح آپ کو کی تھی وہ حدیث میں نے آدھے مضمون کے ساتھ ختم کر دی تھی. ایک گوشہ بیان کیا تھا کہ جو مومن ہوں گے ان کی موت کیسے واقع ہوگی، کس طرح عرش الہی تک ان کی روح کو لے جایا جائے گا، کس طرح قبر میں لوٹایا جائے گا. یہ گوشہ خوشخبری کا گوشہ. اب اس مضمون کو آگے چلاتے ہیں. یہ زندگی جو عمل کی زندگی ہے، جو دار العمل ہے، اس میں جو مشکل گھڑی قبر میں آنے والی ہے احوال القیامہ میں سے، اس وقت آج کا کیا ہوا نیک عمل اگر بدل گئے اور اعمال صالحہ کی زندگی بن گئی تو یہ کیا خدمت کریں گے اعمال صالحہ آپ کی، کیا خدمت کریں گے. بدلی ہوئی زندگی آپ کے کس طرح کام آئے گی، اس جملے پر غور کریں. بدلی ہوئی زندگی کس طرح کام آئے گی. ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، طبرانی میں روایت ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، مستدرک میں امام حاکم نے روایت کی اور امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہ اذا وضع فی قبرہ انہ یسمع خفق نعالہم. آقا نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب میت
قبر میں رکھ دیا جائے گا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث میں کہ لوگ جب حین یولون، جب مڑیں گے تو ان کے جوتوں کی آہٹ آواز بھی وہ میت قبر میں سن رہا ہوگا۔ یہ تو بخاری اور مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں، کل صحاح ستہ میں ہے، متفق علیہ۔ مگر جو بات اگلی کہنا چاہتا ہوں، جو ان احادیث میں جو آج میں نے کوٹ کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو اس لیے فرمایا تھا کہ آپ جان لیں کہ روح لوٹ چکی ہوگی اور آپ زندہ ہو جائیں گے، برزخ کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اگر بدل گئے تو بدلے ہوئے حالات اور اعمال صالحہ کیا خدمت کریں گے، اس کا ذکر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا كَانَ مُؤْمِنًا، اگر وہ سچا مومن بن گیا تھا، زندگی اس نے اپنی بدل لی تھی، تو كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، لوگوں حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام کی اس نصیحت کی طرح اسی اتباع میں عرض کر رہا ہوں، کثرت سجود کو زندگی کا شیوا بنا لو، کثرت سے سجدے کرو، عبادت کیا کرو۔ فرض تو فرض ہے، کچھ نفع کا کام کیا کرو، اوپر نفع کا کام کیا کرو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میت کے سر کی طرف آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ یہ اعمال صالحہ کیسے کام آئیں گے قبر میں، یہ بتا رہا۔ پوری زندگی کی جو نمازیں جتنی پڑھیں گے، جو جتنی پڑھے گا، جو جتنی نمازیں پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، عبادات کرے گا، تو سب نمازیں مل کر محافظ بن کر قبر میں اس کے سرہانے کھڑی ہو جائیں گی۔ وَالزَّكَاةُ عَنْ يَمِينِهِ، اور جس نے اپنے مال میں سے، جتنا مال و دولت میں سے زکوٰۃ، صدقات اور خیرات پہ خرچ کیا ہوگا اللہ کی راہ میں، جتنا زکوٰۃ، صدقات اور خیرات پر خرچ کیا ہوگا۔ آج لوگ زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو وہ مسئلے پوچھ کے وہ شکیں نکالتے ہیں جس سے مال کم سے کم خرچ کرنا پڑے، جبکہ آخرت کی نجات کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا کام آنا ہے۔ تو صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ اس میت کے دائیں طرف محافظ بن کے کھڑا ہو جائیں گے۔ وَالصَّوْمُ عَنْ شِمَالِهِ، جتنے روزے رکھے ہوں گے زندگی میں، وہ اس کے بائیں طرف محافظ بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ وَفِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَالْمَعْرُوفُ وَالْإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ من قبل رجلین، اور علاوہ اس کے جو نیکیاں کریں گے اور معروف کے بھلائی کے کام کریں گے زندگی میں، اور لوگوں کے ساتھ جو احسان کیے ہوں گے، اچھائی کی ہوگی، اچھا برتاؤ کیا ہوگا، لوگوں پر احسان کیا ہوگا، اضافی نیک اعمال کیے ہوں گے، اضافی خیرات اور حسنات کی ہوں گی، اضافی صالحات باقیات جتنی زیادہ کی ہوں گی، یہ ساری چیزیں مل کر میت کے قدموں کی طرف محافظ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ سارے اعمال جس لیے زور دے رہے ہیں، زندگی بدل لیں، زندگی میں نماز اور عبادت کی کثرت کر لیں، زندگی میں خیرات کی، حسنات کی کثرت کر لیں، زندگی میں صدقہ اور خیرات کی کثرت کر لیں، زندگی میں روزہ، رات کا قیام اللیل، آنسو، سجدوں کی کثرت کر لیں، لوگوں پر، اللہ کی مخلوق پر بھلائی اور احسان کی کثرت کر لیں، یوں بدل جائیں کہ سراپا آپ کا وجود اور آپ کی زندگی خیر بن جائے۔ کثرت کریں، چاروں طرف سے جب میت بنیں گے ہم، تو یہ کیے ہوئے اعمال، حسنات اور خیرات چاروں طرف سے محافظ بن کے گھیرے میں لے لیں گی۔ اب فرشتے آئیں گے حساب و کتاب لینے کے لیے، جب وہ آئیں گے سر کی طرف سے تو نماز کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ اس طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ابھی بھی نماز سے دور بھاگتے ہیں، جس نے تمہیں اتنا کچھ دینا ہے فرشتوں کو روک دے گی، وہ حساب و کتاب کے لیے آ رہے ہیں، کہے گی ادھر سے کوئی راستہ نہیں۔ لیس من قبلی مدخل
نماز کہے گی ادھر میں کھڑی ہوں، ادھر سے راستہ کوئی نہیں. وہ پھر دائیں طرف سے جانا چاہیں گے، خیرات اور صدقات کھڑے ہو جائیں گے. ہائے ہائے ہائے. پھر وہ بائیں جانب سے ملائکہ آنا چاہیں گے، روزے اور روزوں کے دوران کی عبادتیں یہ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے ادھر سے بھی راستہ کوئی نہیں. یہ ان اعمال کو ساری توفیق کس نے دی ہے؟ کس نے توفیق دی ان اعمال کو کہ فرشتوں کو روک دیں؟ اللہ نے دی. کس اللہ نے؟ جسے ہم بھولے ہوئے. پھر وہ بالآخر قدموں کی طرف سے آنا چاہیں گے تو سارے اعمال خیر اور احسان جو لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے ادھر سے بھی کوئی راستہ نہیں. اس کو بچا لیں گے. پھر اس میت کو کہا جائے گا بھئی ہمیں تو تمہارے اعمال آنے نہیں دیتے، ہم نے کچھ چیزیں پوچھنی ہیں. ہائے ہائے، ہمیں کچھ سوال کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ محافظ ارد گرد دستہ بن کے کھڑے ہیں، گارڈ بن کر کھڑے ہیں، گارڈ. ہمیں تو آنے نہیں دیتے، اجلس تو ہی بیٹھ جا. یہ معنی ہے فَيُجْلِسَانِهِ، مومن کا، صالح کا. بیٹھ جا. مومن بیٹھ جائے گا. جب اٹھ کے بیٹھ جائے گا، کرم دیکھیے اس کریم کے. ہم ہی بھولے ہوئے ہیں اس کو، ہم ہی بھولے ہوئے ہیں. یہاں تک تو تھا اعمال صالحات کا اور خیرات اور حسنات کا کردار. جب مومن اور صالح اٹھ کے بیٹھ جائے گا، آگے رب کا کرنا دیکھیے وہ کیا کرتا ہے. جب بیٹھے گا تو اچانک اسے قبر میں دکھایا جائے گا کہ عصر کا وقت ہے. وَقَدْ مَاثُلَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَقَدْ قَرَبَتْ لِلْغُرُوبِ. اس کو سورج کی شکل دکھائی جائے گی قبر میں کہ عصر کا وقت ڈھل رہا ہے اور سورج غروب کے قریب ہے. یہ سب کچھ کون دکھائے گا؟ کون دکھا رہا ہے؟ جس نے فرشتوں کو بھیجا ہے. جاؤ اس سے حساب کتاب لو، جاؤ اس سے سوال کرو. ادھر فرشتوں کو سوال کے لیے بھیجا ہے، ادھر اعمال خیرات حسنات اور صالحات کو اس کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا ہے. جب وہ بیٹھ گیا ہے، ادھر سورج کو ممثل کر دیا ہے کہ تو عصر کے غروب ہونے کا وقت دکھا. وہ دیکھے گا فَيَقُولُ دَعُونِي أُصَلِّي. وہ جو اٹھ کے بیٹھے گا وہ دیکھے گا کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے. میت کہے گا فرشتوں ذرا رک جاؤ، میں نماز عصر پڑھ لوں. تو زندگی ساری اس راہ پہ گزری ہوگی تو پھر وہ فکر مند ہوگا. اور اگر زندگی میں بھی سورج غروب ہوتے دیکھتا تھا اور فکر نہیں تھی تو قبر میں کیسے بچو گے؟ وہ کہے گا مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں. تو پھر اسے کہا جائے گا إِنَّكَ سَتَفْعَلْ فَأَخْبِرْنَا أَمَّا نَسْأَلُكَ. وہ کہیں گے اچھا تم کر لینا، نماز پڑھ لینا، ہمیں چند سوالوں کا جواب دے دو. ہائے ہائے، یہ ہے جو وفاداری سے زندگی گزار لے گا اس کو اس وفا کا صلہ کیا ملے گا. یہ جتنی میں نے حوالے دیے نا، مصنف ابن ابی شیبہ، طبرانی اوسط معجم، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم اور بہقی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارا مضمون ان سب کتب حدیث کا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پوچھے گا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی سوال کرنے ہیں، ہمیں ان کا جواب دے دے. وہ پوچھے گا فیقول اما تسألونی، مجھ سے کیا پوچھنا ہے پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو. اس مضمون حدیث کی بات کر رہا ہوں، اس روایت سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. فیقال لہ، وہ کہیں گے آئے تو 3 سوال پوچھنے تھے، آئے تو تھے 3 پوچھنے تھے، اب پہلے 2 نہیں پوچھتے، ایک ہی بتا دو. فیقال لہ ما تقول فی ھذا الرجل.
ہائے ہائے، اب بولیے رہ گیا حساب؟ یہ سوال رہ گئے؟ دونوں سوال نہیں پوچھے، اور آقا علیہ السلام کا دیدار ہوگا اور پوچھا جائے گا باقی کچھ نہیں پوچھتے، اتنا بتا دے یہ کون ہے؟ الذی کان فیکم، جو تم میں تھے، یہ کون ہے؟ بس یہ بتا دو۔ وہ کہیں گے اس سے اب رب کا کیا پوچھنا ہے، رب کے اعمال تو اس کے گھیرا ڈالے کھڑے ہیں، اس سے دین کا کیا پوچھنا ہے؟ وہ تو کہتا ہے جی ہٹ جاؤ مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو۔ وہ پہلے دو سوال اس سے کیا پوچھنے ہیں؟ وہ کہیں گے ایک ہی بات بتا دے، ان کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ ہائے ہائے، فیقول اشہد انہ رسول اللہ، کہتے مجھ سے پوچھتے ہو، میں گواہی دیتا ہوں یہ مصطفیٰ رسول خدا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاءنا بالبینات من عند ربنا وصدقنا واتبعنا، یہ زبان سے تب نکلے گا ہمارے پاس دلائل، معجزات، بینات، آیات لے کر تشریف لائے ہمارے رب کی طرف سے، ہم نے ان کی تصدیق کی اور ہم نے ان کی اتباع کی، پیروی کی، جو فرمایا اس پر زندگی میں عمل کیا۔ یہ توفیق اسی کو ہوگی جو یہ کر کے جائے گا، جو یہ کر کے جائے گا۔ فرشتے جواب دیں گے تو نے سچ کہا، اسی سچائی پہ تو زندہ تھا، اسی سچائی پہ تیری موت ہوئی، اسی سچائی پہ انشاءاللہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ فرشتے خوشخبری دے رہے ہیں۔ وَيُفْتَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، پھر حکم آئے گا اب جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کی قبر کو کھول دو۔ وَافْتَحُوا بَابًا إِلَى النَّارِ، اب دوزخ کی طرح ایک دروازہ کھول دو تاکہ دروازے میں سے دوزخ دیکھے۔ فَيُفْتَحُ لَهُ، دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہاں بیٹھا ہوا وہ دوزخ کو دیکھے گا، بھڑکتی ہوئی دوزخ کی آگ دیکھے گا۔ فَيُقَالُ، اسے کہا جائے گا هَذَا مَنزِلُكَ، یہ تمہارا گھر تھا، یہ تمہارا گھر تھا۔ لو عصیت اللہ، اگر تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہوتی، اگر زندگی غفلت میں گزاری ہوتی، نافرمانی میں گزاری ہوتی، یہ صالحات کا سامان ساتھ لے کر نہ آیا ہوتا، اگر تو نے آقا کی سچی غلامی نہ کی ہوتی، خود کو بدلا نہ ہوتا، دھوکہ کیا ہوتا اللہ سے، اللہ کے رسول سے، تو پھر یہ تمہارا گھر تھا۔ اب نہیں۔ وَافْتَحُوا لَهُ، پھر حکم دیا جائے گا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اب اس کو دروازہ کھولو اور جنت دکھاؤ۔ پھر دروازہ کھلے گا، جنت دکھائی جائے گی۔ فَيُفْتَحُ لَهُ فَيُقَالُ هَذَا مَنزِلُكَ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ، یہ تو اب تمہارا گھر یہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے جو رب نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، جو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی دل پہ خیال گزرا ہے۔ فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا، بس پھر وہ مسرور ہو جائے گا، خوشی سے مسرور ہو جائے گا۔ پھر اس کو لٹا دیا جاتا ہے، اس کے بعد تو جسم اس کا قبر میں لٹا دیا جائے گا مٹی پر۔ وَتُجْعَلُ رُوحُهُ فِي النَّسِيمِ الطَّيِّبِ، اور روح اس کو کہا جاتا ہے یہ تمہارا ڈرائنگ روم ہے، جب کوئی ملنے سلام کرنے آئیں گے تمہیں قبر کے باہر، تو یہاں آ کے روح کو کہا جائے گا یہاں سے ان کا سلام سن لینا، جواب دے دینا، یہ ملاقات کی جگہ ہے، سلام دعا کی جگہ ہے، اور باقی رہ گئی رہائش، یہ دروازے کے پیچھے پوری جنت تیرا گھر ہے۔ القبر یا المنزلۃ الاولی للآخرہ، یہ آخرت کی منزل ہے، پہلی منزل ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر اسی طرح امام ابن ابی الدنیا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت کیا،
اس میں الفاظ یہ آئے ہیں اذا وضع المیت فی قبرہ جاءت اعمالہ الصالحہ، جب میت کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس نے زندگی میں جتنے اعمال صالحہ کیے تھے، نیک اعمال کیے تھے، جس سے ہم بے فکر ہیں. میں نے پوری زندگی، آج 25 سال گزرے، 81 سے 2006 تک پوری زندگی اس بات پر محنت کی، قلم سے بھی، تحریر سے بھی، تقریر سے بھی، عمل سے، اجتماع میں، انفرادی طور پر، تحریک میں، کل کتب، ہر چیز سے، کہ ربط رسالت قائم ہو جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و منزلت اور عظمت کی معرفت امت کو نصیب ہو، اور عقیدہ رسالت میں درستگی ہو، عقیدہ رسالت میں درستگی ہو، آقا کی شان کی کچھ سمجھ آ جائے، جس قدر ممکن ہے اس کی معرفت ہو جائے، حضور سے عشق اور محبت کریں، حضور کی قدر و منزلت کریں، تعظیم و تکریم کریں، ادب کریں، حضور کی نسبتوں کا بھی ادب کریں. 25 سال درستگی عقیدہ پر محنت کی. اب سے میں نے اس سال محسوس کیا کہ ربط رسالت اور تعلق الی الرسول پر محنت سے عقیدہ تو درست ہوا اور ہوتا ہے، مگر اللہ پاک نے ہر کام کے لیے الگ الگ علاج بنا رکھے ہیں. سر درد اور بخار ہو تو اس کی گولی اور ہوتی ہے، موشنز ہوں تو اس کی گولی اور ہوتی ہے، انفیکشن ہو، بلغم ہو تو اس کے کیپسول، اینٹی بائیوٹکس اور ہوتے ہیں، ٹی بی کا علاج اور ہوتا ہے، کینسر کا علاج اور ہوتا ہے، بینائی خراب ہو، ہر مرض کا ایک علاج ہوتا ہے. جو عقیدہ کی مرض تھی اس کا علاج میں نے تعلق بالرسول کی بحالی کی شکل میں سمجھا، اس پر محنت کی. اب میں نے دیکھا کہ عقیدے کی درستگی کا سامان ہو گیا، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا. اب میں نے دیکھا کہ عمل میں ہم لوگ بہت کمزور ہیں. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی عمل پہ محنت کی، عقیدہ خراب کر بیٹھے، حضور سے اعتقاد کا تعلق توڑ بیٹھے. ہم نے اعتقاد پر، عقیدے پر محنت کی، عمل میں ہم امید والے ہو گئے. ہر کوئی توسل کا یہ معنی نکال کے بیٹھا، بیڑا ہی پار ہے. صرف توسل اور شفاعت ہی جانتے ہیں، اور کوئی شے دین کی نہ سمجھنے کو تیار ہیں نہ سننے کو تیار ہے. بس توسل اور شفاعت، ساری زندگی توسل اور شفاعت سکھایا ہے، آپ کو سمجھایا ہے، دلائل دیے ہیں، منکرین کے منہ بند کر دیے، اللہ کی توفیق حضور کے نالین پاک کے صدقے. لیکن اب وقت ہے جو میں اگلے کچھ وقت میں اس پر لگانا چاہتا ہوں. میں محسوس کرتا ہوں معلوم نہیں کتنے سال اور آپ کے ساتھ، یا کتنے ماہ، یا کتنی مدت اور ہے سنگت. کہیں ایسا نہ ہو ایک گوشہ اچھا ہو جائے اور دوسرا کمزور رہ جائے اور پھر ہم شرمسار ہوں، آقا علیہ السلام کے سامنے شرمسار ہوں کہ عقیدہ تو میری شان میں تم لوگوں نے اچھا کیا، مگر عمل اچھے لے کے نہیں آئے، عمل اچھے لے کے نہیں آئے. آقا علیہ السلام، میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی، جب ربیعہ بن کعب سے پوچھا، عقیدہ اچھا تھا ان کا، اس لیے تو رات کو حضور کی خدمت اور نوکری کرتے تھے. عقیدہ اچھا تھا اس لیے تو جب آقا نے پوچھا اور بھی کچھ مانگ لے، انہوں نے وہی سوال، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، بار بار پوچھتے اور بھی مانگ لے. کہتے نہیں حضور ہوا ذاک، بس آپ کی چاکری چاہیے، نوکری چاہیے حضور، اور کچھ نہیں. جنت میں بھی یہی نوکری دیں اور کچھ نہیں. عقیدہ اتنا اعلیٰ تھا، عقیدہ اتنا اعلیٰ تھا کہ پوری توجہ کا ارتکاز حضور کی چاکری اور نوکری پر تھا. مگر آقا نے نصیحت کیا کی؟ فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یہ نوکری تو ملے گی لیکن میری بھی مدد کر، اور وہ یہ کثرت سے سجدے کرتے رہنا، کثرت سے سجدے کرتے رہنا. یہ میرے آقا کا وہی پیغام ہے جو رات کے اندھیرے میں تنہا ربیعہ بن کعب کو دے رہے تھے. ساتھ قیام جنت میں اپنی نوکری کی ضمانت عطا فرما رہے تھے، ساتھ پکڑ کے اس کو کہہ رہے تھے میری بھی مدد کرنا، جو تمہیں دے رہا ہوں اس کی لاج رکھنا، اپنے آپ کو اس کا اہل بنانا، سزاوار بنانا. آقا کیسے فرمایا؟ سجدے کثرت سے کرنا، تاکہ ایسا نہ ہو
کہ لوگ کہیں یہ تو اس کا حقدار ہی نہیں تھا، یہ تو کوالیفائی نہیں کرتا، اس کے تو عمل ہی ایسے نہیں ہے۔ چاہتا ہوں کہ عملوں میں بھی کوئی آپ سے اچھا آگے نہ بڑھ سکے حضور کی امت میں، حضور دونوں جہتوں سے خوش ہوں۔ سچے غلام وہی ہوتے ہیں جو محبت بھی کرتے ہیں، جو تعمیل بھی کرتے ہیں، جو عشق بھی کرتے ہیں، ایثار بھی کرتے ہیں، قربان بھی ہوتے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں۔ عمل کی زندگی میں انکار رہے، بغاوت رہے، نافرمانی رہے، اور جب قربان ہونے کا وقت آئے تو عاشق بن جائیں، تو یہ وفاداروں کا شیوا نہیں ہے۔ سچے وفادار بنے اللہ کی بندگی میں، حضور کی غلامی میں۔ تو یہاں فرمایا کہ اس کے اعمال صالحہ آ جائیں گے، اس کے سر کی طرف حفاظت کریں گے۔ جاءت قراءتہ للقرآن، تو جو عمر بھر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن کی تلاوت اور قراءت، پھر وہ آ جائے گی تو قرآن کی تلاوت اس کے پاؤں کی طرف کھڑی ہو جائے گی، گھیرا ڈال لے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ ہائے ہائے، پھر جتنے اس نے قیام کیے تھے اللہ کی راہ میں، راتوں کو کھڑا ہوا تھا، قیام۔ ہاتھ قیام کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ قیام کیا ہے؟ ایسے اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ قیام ہے مالک کے در پر منگتا بن کے کھڑے رہنا، کھڑے ہونا۔ سوچیں، مالک، سخی مالک کا در ہے اور منگتا کھڑا ہے، اس کھڑے ہونے کا کیف کیا ہے؟ مالک بھی دیکھتا ہے کہ دیر سے کھڑا ہے، اس کو کھڑے ہوئے دیر ہو گئی، اس کو قیام کہتے ہیں۔ پھر وہ کچھ جھولی میں ڈال دیتا ہے، بڑی دیر سے کھڑا ہے۔ اس سخی کریم کے در پہ اس کے سامنے کھڑا رہنا، کھڑا ہونا، اس کو قیام کہتے ہیں۔ سجود کس کو کہتے ہیں؟ پھر اس کے در پہ گر پڑنا، کھڑا ہونا منگتے کی علامت ہے، یہ سوال کی علامت ہے، اور ماتھے اور سر کے بل گر پڑنا ذلت کی علامت ہے۔ عبادت ذلت کی انتہا کو کہتے ہیں، تذلل کی انتہا ہے۔ انتہا ہے کہ آدمی سر اور جبین سمیت کسی کے سامنے زمین پر گر پڑے، مالک میں تو یہ پڑا ہوں، پہلے کھڑا تھا۔ اس کے قیام کھڑے ہونے پر بھی مالک کو رحم آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے، اور دیر تک کھڑا رہے، قیام کو لمبا کیا کرے، رحم آ جاتا ہے سخی کو، دینے والے کو۔ اور پھر اندازہ کریں اس وقت اس کے رحم کا عالم کیا ہوگا جب منگتا سر اور ماتھے کے بل گر پڑے۔ سجدے کا معنی سمجھیں، گر پڑنے کو کہتے ہیں۔ جب سجدے میں جاؤ تو یہ تصور کیا کرو کہ اب مالک کا دروازہ ہے اور میں تو گر پڑا ہوں، مالک اب میں تو گرا پڑا ہوں، اب تو اٹھا دے یا دے دے۔ تو مالک کہتا ہے جب یہ انتہا ہوتی ہے منگتے کی، منگتے کے مانگنے کی انتہا ہے کہ ماتھے اور سر کے بل گر پڑے، پھر وہ خالی نہیں لوٹاتا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ربیہ کثرت سے سجدے کرنا، قیام تو کرنا ہی مگر گر پڑے رہنا مالک کے در پر، تمہیں اس قابل بنا دے گا۔ تو فرمایا پھر اس کا قیام آ جاتا، جتنا اس نے قیام کیا تھا وہ آ جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ يَدَيْهِ قَالَتِ الْيَدَانِ، وہ اس کے ہاتھوں کو اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے قیام سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ كَانَ وَاللَّهِ يَبْسُطُنِي لِلصَّدَقَةِ وَالدُّعَاءِ، ہائے ہائے ہائے، اس کے ہاتھ کہتے ہیں وہ صدقہ اور دعا کے لیے پھیل جاتے ہیں۔ وہ ملائکہ جب آتے ہیں تو یہ سارے قیام، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ قرات اور تلاوت قرآن، اعمال صالحہ، یہ سارے بولتے ہیں لا سبیل لکم الیہ من قبلی۔ فرشتے جدھر سے آنا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہماری طرف سے راستہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد
وہ حدیث کا مضمون ہے. اور بالآخر پھر ملائکہ جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے قبر کے امتحان میں، وہ کہتے ہیں نم بارک اللہ لک فی مضجعک، ہائے ہائے اب سو جا، اللہ تیرے بستر میں برکت ڈالے. فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے لیٹنے میں ہائے ہائے سو جا، اللہ تیرے لیٹنے میں برکت ڈالے. فنعم الاخلاء اخلاؤک، ہائے ہائے ہائے. فرشتے اشارہ کرتے ہیں نماز کی طرف، اس کے قیام کی طرف، اس کے سجود کی طرف، اس کے صدقہ اور خیرات کی طرف، اور اس کے اعمال صالحہ کی طرف جن کو اللہ نے شکلیں دے دی ہیں، اور وہ اس کے دوست محافظ بن کے ارد گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں. جاتے ہوئے فرشتے مبارک دے کر اسے کہتے ہیں فنعم الاخلاء اخلاؤک، مبارک ہو تیرے دوست بڑے وفادار دوست ہیں. یہ تیرے اخلاء، یہ تیرے دوست احباب، اس دن نمازیں تمہارا دوست بن جائے گی. روزہ، قیام، لیل کا سجدہ، رونا، صدقہ، خیرات، امور صالحات، حسنات دوست بن کر حفاظت کریں گے. جاتے ہوئے فرشتے مبارک دے جائیں گے کیسے پیارے دوست بنائے ہیں تم نے. وَنِعْمَ الْأَصْحَابُ أَصْحَابُكَ، اور تمہارے ساتھی بڑے اچھے ساتھی ہیں. لوگوں ہم بھی ساتھی بناتے پھرتے ہیں، دوستیاں بناتے ہیں. وہ دوستیاں اور وہ ساتھ کس کام کے جنہوں نے قبر میں ساتھ نہیں آنا. دوستی بناؤ سجدوں کے ساتھ، ہائے دوستی بناؤ عمل صالح کے ساتھ، دوستی رکھو تقویٰ کے ساتھ، دوستی رکھو حسن کردار کے ساتھ، دوستی رکھو حسن خلق کے ساتھ، زبان کی مٹھاس کے ساتھ، دل کی نرمی کے ساتھ، طبیعت کی فراخی کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ. یہ دوستیاں کرنے کی ہیں. معاف کرنے کے ساتھ، سجدہ ریزیوں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، حسن معاملات کے ساتھ، یہ ہیں دوستیاں. ہم نے بھی دوستیاں بنا رکھی ہیں. ہماری دوستیوں میں گپ ہے، ہماری دوستیوں میں خیانت ہے، ہماری دوستیوں میں آپس میں غیبت کا کلام ہے، چغلی ہے، شکایت ہے، شکوہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، عداوت ہے. کس کام کی دوستیاں، کس کام کی رشتہ داریاں ہیں؟ جب مل بیٹھتے ہیں تو غیبتیں ہوتی ہیں، جب مل بیٹھتے ہیں چغلیاں ہوتی ہیں، حق تلفیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر غصہ ہوتا ہے، مقابلہ بازی ہوتی ہے. لعنت ہے ایسے رشتوں پر، لعنت ہے ایسی دوستیوں پر جو قیامت میں اور قبر میں کام نہ آئیں. بدل جاؤ، دوستیوں کے معیار بدل دو، تعلقات کے پیمانے بدل دو. ارے کب وقت آئے گا؟ پہلے وقتوں میں آوازیں آتی تھیں، کسی کو چلتے ہوئے دیوار آواز دے دیتی تھی، کسی کو درختوں کے پتے آواز دے دیتے تھے، کسی کو شراب خانے سے ہی آواز آ جاتی تھی. فضیل تیرے بدلنے کا وقت کب آئے گا؟ راستے آواز دے دیتے تھے. حبیب اجمی تیرے رب کی طرف چل پڑنے کا وقت کب آئے گا؟ بشر حافی تیرا بدلنے کا وقت کب آئے گا؟ آوازیں آ جاتی تھی. اب کون آوازیں دے؟ اب کون آوازیں دے؟ آوازیں تو اب بھی آ رہی ہیں، مگر سننے کے لیے کان پیدا کرو. میں یہ کہتا ہوں، آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ کے ہم سب کے بدلنے کا وقت کب آئے گا؟ ہماری غفلت کے پردے کے اٹھنے کا وقت کب آئے گا؟ بولیے. راتوں کے سجدے شروع کرنے کا وقت کب آئے گا؟ لوگوں کو معاف کر دینے کے عمل کا وقت کب آئے گا؟ دل اور نفس کی سخاوت کا آغاز کب ہوگا؟ بدل جانے کا وقت کب آئے گا؟ وقت گزر رہا ہے، زندگی کا سورج غروب کے قریب ہے. اور اگر موت کا جھٹکا لگ گیا تو پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر فرصت نہیں ملے گی. ایسے دوست پیدا کرو جو ادھر
ہم ان دوستوں پر محنت کرتے ہیں جنہوں نے قبر کے دروازے پر چھوڑ کر تنہا واپس آ جانا ہے. ہماری محنتیں ان رشتوں پر ہیں، ان دوستوں پر ہیں، ان تعلقات پر ہیں جو مٹی میں دبا کر واپس آ جائیں گے، اور آپ مڑتے ہوئے ان کے جوتوں کی آواز ہی سنتے رہ جائیں گے. ہماری محنتیں ان دوستوں پر ہیں. آؤ آج سے ان دوستوں کا آغاز کرو جو قبر میں اندر ساتھ جائیں گے. جو قبر میں اندر ساتھ جائیں گے. ہائے ہائے. امام یافعی روض الریاحین میں روایت کرتے ہیں حضرت شقیق بلخی سے. حضرت شقیق بلخی یہ سیدنا امام جعفر الصادق کے زمانے میں تھے. بلخ کے شقیق بلخی. ان سے پوچھا کہ بتائیں قبر کی تاریکی آواز دیتی ہے، میں اندھیرا کوٹھا ہوں، روشنی کا بندوبست کر کے تو قبر کی روشنی کیسے لے جاؤں؟ فرمایا طلبنا ضیاء القبور فوجدناہ فی صلاۃ اللیل. حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں ہم نے قبر کی روشنی کا پوچھا کہ قبر کی روشنی کہاں سے ملتی ہے، تو ہم نے اس کو راتوں کے قیام میں پایا. قبر کی روشنی راتوں کی نماز میں ہے، تہجد میں ہے، رات کے نفلوں میں ہے، رات کے اٹھنے میں ہے، رات کے جاگنے میں ہے. رات کا جاگنا قبر میں نور دیتا ہے، روشن کرتا ہے، جگمگ کر دے گا. جب جائیں گے رات کو جاگنے والے قبر میں تو دنگ رہ جائیں گے کہ ساری قبر روشن ہے. تو ہم نے راتوں کی روشنی کا پوچھا، وہ صلاۃ اللیل میں ملا. وَطَلَبْنَا جَوَابَ مُنْکَرٍ وَنَکِیرٍ. پھر ہم نے پوچھا کہ منکر نکیر کو جو جواب دینا ہے وہ کہاں سے سیکھیں؟ منکر نکیر کو جواب دینا کہاں سے آئے، وہ کہاں سے سیکھیں؟ فَوَجَدْنَاهُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. تو منکر نکیر کو جواب دینا ہم نے قرآن کی تلاوت سے سیکھا، قرآن کی تلاوت میں پایا. ہائے ہائے لوگو، اب تو ساری دوستیوں کا راستہ بھی شقیق بلخی بتا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دوستیوں بنا کے گئے تھے، یہ کامیاب لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اچھے سنگ تھے. فرمایا ہم نے منکر نکیر کا جواب قرآن کی تلاوت میں پایا. پھر ہم نے طلب کیا کہ قبر کا کام ہو جائے گا. وَطَلَبْنَا عُبُورَ الصِّرَاط. پھر ہم نے پوچھا کہ قیامت کے دن پل صراط بڑا مشکل مرحلہ ہے، اسے عبور کیسے کریں گے؟ فَوَجَدْنَاهُ فِي الصَّوْمِ. اس کو ہم نے روزوں میں پایا. روزے بول پڑے کہ ہم گزار دیں گے. وَالصَّدَقَةُ. پھر انہوں نے کہا، روزوں نے کہا میں گزاروں گا مگر میں اکیلا کافی نہیں ہوں، ایک ساتھی میں نے اور ساتھ لینا ہے. وہ کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات. کثرت سے صدقہ اور خیرات کرو، روزے رکھو، صدقہ خیرات کرو، یہ پل صراط گزار دیں گے. ہائے ہائے ہائے. پھر کہتے ہیں آخر پہ پوچھا وَطَلَبْنَا ظِلَّ الْعَرْشِ. جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور کوئی سایہ قیامت کے دن نہیں ہوگا، صاحبانوں کی بات کرتے ہیں ہم، نہیں ہوگا. ہم نے پوچھا کہ عرش کا سایہ کیسے ملے، عرش کا سایہ کیسے ملے؟ فَوَجَدْنَاهُ فِي الْخَلْوَةِ. وہ ہم نے اعتکاف اور تنہائی میں پایا. یہ خلوہ اعتکاف. عرش کا سایہ کہاں سے ملے؟ وہ ہم نے خلوت میں پایا. اور آقا نے امت کو یہ خلوت اعتکاف کی شکل میں دی ہے. آپ سب چاہتے ہیں کہ نہیں عرش کا سایہ ملے؟ جی
اور دوستوں کے لیے بھی چاہتے ہیں ان کو بھی ملے. میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ ہر سال آئیں، نہیں، چاہتے ہیں کہ یہ سایہ عرش کا ملے؟ بولیے، ہاتھ اٹھائیں. پھر اس خلوت اور اعتکاف میں آئیں گے یا کوئی ایک بھی ناغہ کرے گا؟ بولیے، ناغہ کریں گے؟ نیچے کریں. مقصود یہ پوچھنا نہیں، آپ نہیں چاہتے کہ یہ فیض عرش کا سایہ آپ کے ساتھ 2-4 اوروں کو بھی مل جائے، اتنا چاہتے ہیں؟ بولیے، 2-4 اوروں کو بھی مل جائے، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ کو کئی دوست لائے، یہاں تک انہوں نے پہنچا دیا. دعوت دی تھی کہ نہیں لوگوں نے؟ بولیے، دی تھی. ان کے احسان مند بنے جنہوں نے دعوت دی اور آپ آئے ذل عرش کے لیے، عرش کے سائے کے لیے. اب آپ کا کام نہیں ہے کہ کم سے کم اور کچھ نہیں تو آپ میں سے ہر ایک 2 اور نئے لوگ پوچھ کر، جو نہیں آیا کبھی، 2 اور نئے لائیں کہ اس میں ان کو بھی شریک کریں. جو آدمی بھائیوں کی بخشش کا لالچ کرتا ہے، رب اس کے صدقے، ان کے صدقے اس کو بھی بخش دیتا ہے. کریں گے کوشش؟ بولیے. اب جب دعوت کا انتظار کریں گے کہ اس سال ہمیں کوئی لے نہیں گیا، کوئی لے جائے آپ کو آ کر ادھر؟ بولیے. میں نے تو سارا قصہ آپ کو سنا دیا ہے، ساری کہانی آپ کے سامنے ہے. کس کی دعوت کا انتظار کرنا ہے؟ کس کی دعوت کا؟ اپنی تیاری خود کرو، اپنی تیاری خود کرو. اور کم سے کم اور کچھ نہیں تو 2 لوگوں پر اور احسان کرو، 2 نئے لوگوں پر اور احسان کرو. الاحسان الی الناس، لوگوں کے ساتھ کی ہوئی بھلائی، اس سے بڑی بھلائی کیا ہے کہ 2 اور لوگوں کو بھی دعوت دے کے لے آؤ، اس راہ پہ لگا دو. یہ احسان ہے، یہ عمل بھی قبر میں کام آئے گا. اور میں آج کی بات یہاں پہ، باقی مضمون آگے چلے گا، آج کی بات یہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اعمال جو قبر میں کام آئیں گے، جو بچاؤ کریں گے، حفاظت کریں گے، اور جاتے ہوئے مبارکباد دے کے جائیں گے فرشتوں کے، مبارک ہو، اچھے دوست تیار کر کے لائے ہو. تو دوست وہ نہیں جو قبر کے دروازے پر چھوڑ جائیں، دوست وہ ہیں جو قبر میں اندر جائیں. اور آپ جب پوچھنے کا، جب حساب و کتاب کا وقت آئے تو محافظ بن کے چاروں طرف کھڑے ہوں. دوست اسی کو کہتے ہیں، دوست اسی کو کہتے ہیں جو مشکل وقت میں کام آئے. جو چھوڑ کے چلے جائیں وہ دوست نہیں ہیں. دوست وہ ہیں جو قبر میں بھی جائیں، اندر بھی کام آئیں. اور یہ تو سارے بتا دیے، ان میں سب سے بڑھ کر ایک دوست بتا دوں، آخری بات بتا دوں. نماز کا بھی ہوا، عبادت، سارے کام آنے والے ہیں. اور سب سے بڑھ کر کوئی ایسا دوست چاہیے کہ جب یہ سارے کام ہو چکے ہوں گے، انہوں نے تو فرشتوں کو آنے سے روکنا ہے نا. وہ کہیں گے اب اٹھ کے بیٹھ جا، یہ تمہارے دوست ہمیں تمہارے قریب نہیں آنے دیتے، اب تو بتا یہ ہستی کون ہے. اب ایک دوست اس لمحے کے لیے بھی چاہیے کہ آپ اس وقت جب پوچھا جائے تو آپ پہچان سکیں، کہیں اس سوال میں مار نہ کھا جائے. سوچیں اس لمحے کا، آقا کا چہرہ انور دکھایا جا رہا ہو اور کتنی بدنصیبی ہوگی اس شخص کی، چہرہ پاک سامنے ہو اور وہ کہے ہاں لا ادری، معلوم نہیں، پہچان نہیں سکتا کون ہے. اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا. ایک دوست وہ چاہیے، سارے دوست کام آ گئے، اس لمحے کسی نے مدد نہیں کرنی، نماز بھی چپ کھڑی ہوگی، روزہ بھی چپ، سب اس وقت خاموش. جب سوال ہو گیا کہ یہ ہستی کون ہے، کوئی لقمہ نہیں دے سکے گا. بس اس وقت کے لیے بھی ایک دوست آپ چاہتے ہیں بتا دوں؟ بولیے، بتا دوں. اللہ کی عزت کی قسم، میں نے اس دوست کا بھی انتظام کر دیا ہے آپ کے لیے، کر دیا ہے، اللہ کی عزت کا قسم کر دیا ہے. آج آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے دوستی بنا لیں.
اس لمحے جب آقا کا چہرہ انور سامنے ہوگا، ایک دوست اس وقت بھی چاہیے کہ جو آپ کو پہچان کرا دے، اور وہ دوست حضور پر درود و سلام ہے۔ جو شخص کثرت کے ساتھ میرے آقا پہ درود و سلام زندگی بھر پڑھتا ہوگا، ہر لمحہ پڑھتا ہوگا، کثرت سے پڑھتا ہوگا، جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا اور ہر کوئی چپ کھڑا ہوگا، لقمہ دینے کی جرات نہیں ہوگی، پہچان کا وقت ہے کہ خود پہچان یہ کون ہے، اس وقت جو دوست کام آئے گا پہچان کرانے میں وہ درود و سلام ہے۔ اس کے لیے میں نے پوری تحریک منہاج القرآن کے لیے کہ اس لمحے دوست کام آئے گوشہ درود بنا دیا ہے، گوشہ درود، تاکہ ایک گوشہ ایسا گوشہ تنہائی بھی بن جائے کہ جہاں آپ آئیں اور 24 گھنٹے سوائے آقا پر درود و سلام کے کچھ اور نہ کریں، نماز پنجگانہ فرائض کے سوا اور تہجد کے سوا، اور روزے سے رہیں، سارے اعمال یکجا کر دیے گوشہ درود میں۔ 10 دن گوشہ درود میں آنے والے آتے ہیں، 10 کے 10 دن روزے سے رہتے ہیں، تو روزے بھی آ گئے، 10 کے 10 دن پنجگانہ نماز کے ساتھ تہجد اور اشراق پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، نوافل عبادات بھی آ گئی، 10 کے 10 دن وہاں گوشے میں تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی قرات بھی آ گئی، اور آخری چیز جس نے حضور کی پہچان کرانی ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں 24 گھنٹے تسلسل سے حضور پہ درود بھیجا جاتا ہے، درود و سلام بھیجا جاتا ہے، ہر عمل اپنا اپنا کردار ادا کرے گا۔ جب چہرہ مصطفیٰ کے دیدار کا وقت آئے گا اور پوچھا جائے گا بتا یہ کون ہے، ان کو پہچانتے ہو، اس وقت درود و سلام کام آئے گا۔ یہاں میں ایک اپنے وجدان کی بات کہتا ہوں، اور میں نے اس کو بڑے لوگوں کے احوال میں ہوا بھی ہے، احوال میں ہوا بھی ہے، بڑے بڑے اکابر اگلے زمانوں کے واقعات میں ہے کہ وفات ہو گئی، کسی نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، خدا کا شکر ہے اس لمحے کامیابی سے گزر گیا۔ انہوں نے پوچھا کون سا عمل کام آیا، انہوں نے کہا حضور پر درود پڑھنا کام آ گیا، درود پڑھنا کام آ گیا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں اگر کثرت کے ساتھ زندگی میں اس درود کے عمل کو 10 دن آئیں، سارے کام صرف حضور کے درود و سلام کے لیے چھوڑ دیں، اس نیت سے آئیں کہ 10 دن رات جا کے صرف حضور پہ درود و سلام بھیجنا ہے، کیا ہوگا؟ شناسائی پیدا ہوگی۔ روز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شام کے وقت رجسٹر کھلے گا، گوشہ درود سے آقا کی بارگاہ میں درود پیش ہوگا، اور حدیث پاک میں ہے فرشتے نام، والدین کا، باپ دادے کا نام، علاقہ محلہ پتہ تک بتا کے پیش کرتے ہیں، حضور فلاں ابن فلاں نے درود بھیجا ہے، اتنی بار بھیجا ہے، فلاں جگہ سے بھیجا ہے، تو حضور ہر روز سنیں گے 10 دن، اور پھر پلٹ کے دوبارہ کبھی آ جائیں، پھر آ جائیں، تو 10 جب زندگی میں اس عمل کو گوشہ درود میں ہمیشہ جاری رکھیں گے تو کچھ بعید نہیں، آخری بات کہہ رہا ہوں، کچھ بعید نہیں کہ درود سلام پڑھتے 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 تعلق ایسا بن جائے کہ جب آقا کا چہرہ پاک سامنے ہو اور فرشتے پوچھیں کہ بتاؤ یہ کون ہے، تو شاید یہ تعلق بھی ہو جائے کہ آقا بڑھ کے کہیں فرشتوں اب اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ ابھی گوشہ درود 1 سال سے قائم ہو چکا، 1 سال سے قائم ہو چکا، وہ آخری جس دوست نے سہارا بننا ہے وہ اہتمام بھی آپ کی تحریک نے کر دیا۔ اب
10 دن میں 25 سے 27 افراد کل بیٹھنے ہوتے ہیں، زیادہ کی گنجائش نہیں، چونکہ 8 گھنٹے میں کتنے آدمی بیٹھتے ہیں؟ 8 ایک وقت میں، 7 آدمی بیٹھتے ہیں ایک وقت میں، تو پھر اگلے 8 گھنٹے میں اگلے 7 آدمی، پھر اگلے 8 گھنٹے میں اگلے 7 آدمی، 24 گھنٹے میں 7 کر کے 18 سے 21 آدمیوں نے کل بیٹھنا ہوتا ہے۔ 8 گھنٹے آرام کر کے پھر وہ 16 گھنٹے تھوڑا کوئی سوتا ہے، وہ پھر وضو کر کے، چونکہ اور کسی کام کی اجازت نہیں، نہ گفتگو کی، وہ وضو کر کے جب آرام کر لیتا ہے تو پھر اسی میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو 16-17 آدمی ایک وقت میں بھی ہو جاتے ہیں۔ 10 دن تھوڑا سوچیں، ایک آدمی دو 10 دن ہیں، ایک 10 دن اللہ کے دروازے پر آ کے بیٹھنا، یہ اعتکاف ہے، اور ایک زندگی میں سال میں 10 دن وقف کر لیں، ایک یہاں آ کے بیٹھنے کا، اور یہ اللہ سے تعلق جو منت سماجت کرنے کا، ایک 10 دن حضور کی منت، حضور سے تعلق جوڑنے کا، تاکہ اس لمحے پہچان ہو جائے، حضور سے پہچان بنانے کا۔ 10 دن گوشہ درود کو دیں سال میں، ہر شخص آپ میں سے اگر سال میں ایک بار 10 دن دے، ادھر 10 دن ادھر، باقی وقت پوری زندگی کے احوال بدلے، کاروبار بھی کرے اور آخرت بھی کمائے، دونوں کام ساتھ ساتھ کرے۔ 10 دن، صرف 10 دن یہاں اور 10 دن گوشہ درود میں، سال میں ایک بار۔ اگر آپ سارے اس پر عمل کریں تو ہر بندہ محنت کرے اور آقا سے تعلق جوڑنے اور پہچان کی، اور آخر پہ جب درود پاک کا مجلس ختم الصلاۃ میں درخواست بھیجی جائے، ہر بندہ عرض کرے یا رسول اللہ میں نے ہدیہ بھیجا ہے، میں اس قابل نہ ہوں کہ قبر میں پہچان سکوں، حضور آپ ہی پہچان لینا مجھ کو، بس یہ دعا کریں، حضور میں اس قابل نہیں کہ پہچان سکوں، آقا جب وہ وقت آئے تو آقا اس نوکری کو ذہن میں رکھ کے آپ پہچان لینا، اس غلام کو بچا لینا۔ یہ دعا ہے گوشہ درود کے لیے، یہ دعا ہے، حضور میں پہچان نہیں سکوں گا، اس آقا آپ پہچان لینا، نوکر ہوں، رات دن حضور کے درود کے لیے آ بیٹھا ہوں، یہی دعا کریں۔ تو آپ سب کے سب لوگ 10 دن اعتکاف کے، اور ایک سال میں کوئی ایک 10 دن لکھوا جائیں، ان کو رجسٹر کروا جائیں، یہ لگے رہیں اور اپنے مقرر ایام میں آئیں۔ 10 دن گوشہ درود کے، صرف حضور کے درود و سلام کے لیے وقت کرنے کو تیار ہیں یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ پھر بھول جائیں گے یا وعدہ نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو پھر نبھاتے ہیں؟ نہ کریں، اگر کر لیا ہے تو نبھانا سیکھیں۔ ہاتھ اٹھائیں، بتائیں نبھائیں گے؟ آپ سے 3 چیزیں مانگی ہیں، سنیں۔ ایک عمر بھر، یعنی سال بھر میں، عمر بھر میں بدل جانا، جہاں ہیں بدل کے رہو، جہاں رہیں بدلے ہوئے رہو، دنیا دیکھے اور کہے بدل گئے، اللہ والے ہو گئے، فکر آخرت میں رہیں، حضور کی عشق اور غلامی اور فنائیت میں رہیں، اللہ کی بندگی میں رہیں، اور آخرت کی فکر اور خوف میں رہیں۔ ایک تو بدلنا کہا مانگا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا کہا ہے کہ یہاں کے 10 دن زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں، چھوڑیں گے؟ اور خود نہیں، 2-3 اور بھی بڑھائیں، ہر بندہ نئے 2 اپنے ذمے لے لے، دعوت کا انتظار نہ کرے، آگے دعوت دے۔ ایک یہ بات کہی، تیسری بات کہی کہ 10 دن حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف درود و سلام کے لیے 10 دن رات دن حضور پہ درود پڑھنے جا رہا ہوں، بس، چونکہ ہر شام پیش ہونا ہے آقا کی بارگاہ میں نام لے کر، نہیں چاہتے کہ 10 شامیں آپ کی ایسی ملیں کہ روزانہ آپ کا نام میرے آقا کے کانوں پر پڑے، حضور فلاں نے آج اتنا درود بھیجا ہے۔ اچھا، تو اگر یہ عمل زندگی بھر جاری رہا تو قبر میں اگر ہم بھول بھی گئے تو حضور بھولنے والے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہچان لیں گے۔ تو 10 دن وہ مانگے ہیں، یہ آپ کا وعدہ ہو گیا ہے؟ بولیے، یہ پختہ ہے یا کچا ہے؟ میں نے اور آپ سے کیا لینا ہے؟ آپ بدل جائیں، یہی کچھ چاہتا ہوں، اللہ سے جڑ جائیں، حضور سے جڑ جائیں، بس اللہ سے جڑ جائیں،
جی ہاں، آپ کے بھلے کے لیے اللہ سے جڑ جائیں بندگی میں، اور حضور کے قدموں سے جڑ جائیں غلامی میں، محبت میں، اتباع میں۔ پہلے کام کے لیے 10 دن یہ آپ کی مدد کریں گے اعتکاف کے، حضور سے جوڑ اور پہچان تعلق بن جائے، گوشہ درود کے 10 دن کام آئیں گے۔ اب آپ نے فون کریں، رابطے کریں، یہ آپ کا کام ہے، خط لکھیں، دنوں کا تعین آپ نے کرنا ہے بیک وقت۔ اتنے لوگ نہ آ جائیں کہ گنجائش نہ ہو، ایک وقت میں 21 سے زیادہ آدمیوں کی گنجائش 10 دنوں میں نہیں ہوتی۔ رابطہ آپ نے کرنا ہے، سنیں، یہ نہ کہیں جی پھر ہمیں کسی نے کہا ہی نہیں، آپ کو کہہ دیا، ختم، اب کوئی نہیں کہے گا، انتظار کریں گے، کہہ دیا آپ کو، بولیے، کہہ دیا۔ اور ایسا عمل کہ ادھر آپ حضور پر درود بھیجیں، ادھر اللہ آپ پر درود پڑھے، ایسا عمل آپ کے اللہ تعالیٰ میرے حضور پہ درود بھیج، اور حضور نے فرمایا آپ ایک بار درود پڑھیں، اللہ 10 بار آپ پر پڑھے، 10 نیکیاں دے، 10 درجے بلند کرے، 10 گناہ معاف کرے، 10 مرتبہ صلی اللہ علیہ، 10 مرتبہ آپ پر درود پڑھے اللہ، اور حضور کو پیش ہو اور حضور خوش ہوں۔ یہ سارا سرمایہ ہے کہ قبر میں جب آخری سوال ہو حضور کی پہچان کا تو وہ بھی پار ہو جائے۔ تو یہ آج کا عہد کافی رہے گا، بولیے، اعتکاف کا عہد، 3 عہد کر رہے ہیں، بولیے، اعتکاف کا عہد، ایسے ہاتھ جوڑ لینا میرے ساتھ، ایسے پختہ کریں اوپر، زندگی میں اس طرح کریں کہ عہد کر رہے ہیں۔ اعتکاف کا عہد، اس دروازے پر، اللہ کے دروازے پر بیٹھنا ہے 10 دن، کبھی نہیں چھوڑنا یہ بیٹھنے کی عادت۔ پھر 10 دن حضور کے درود و سلام کے لیے گوشہ درود میں سال میں کم سے کم ایک بار 10 دن کے لیے آنا ہے، کریں، پختہ عہد ہے، آئیں گے، توڑیں گے تو نہیں، اور بیٹھیے۔ تیسرا عہد، پھر ہاتھ اٹھاؤں گا، دائمی، اس میں سوچ لیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ سارے ہی بدل جائیں، سارے بدل جائیں۔ یہ سوچ لیں، 2 کام ایسے ہیں جو آسان ہیں، جن کا عہد لے لیا میں نے، ہاتھ اٹھا کر اعتکاف میں آنے کا، یہ تو مشکل نہیں ہے نا، رہے گا، بولیے، اور دوسرا 10 دن حضور کے گوشہ درود کے لیے، ٹھیک ہے، آقا کے درود و سلام۔ تیسرا عہد بڑا دائمی، بڑا جامع، معنی کامل شامل ہے، اس کے لیے یوں نہیں کہتا کہ ایسا عہد کریں، عزم کا، پختہ ارادے کا عہد کر لیں۔ کیا؟ ایسا نہیں چاہتا کہ کر بیٹھیں اور بدلے نہیں تو گناہگار نہ ہوں، وہ ہاتھ اٹھائیں کہ اس کے پختہ عزم اور ارادے کا عہد کرتے ہیں، کرو، مکمل تبدیل ہونے کے پختہ عزم اور ارادے کا عہد کرتے ہیں کہ بدلنے کا ارادہ کر لیا، مولا تو توفیق دے دے، مولا تو توفیق دے دے، یہ اس طرح کر کے لیتا ہوں، ارادہ کر لیا تو توفیق دے دے، یہ اس طرح کر کے لیتا ہوں، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، میں دور ہوں نزدیک ہوں، میرا دل ٹھنڈا ہوگا، میں جب بھی آؤں اور آپ کے ساتھ بیٹھوں تو اگلی بار ساری بہار بدلی ہوئی نظر آئے، پھر آقا کی بارگاہ میں ہم یہ نوکری پیش کریں، حضور ان غلاموں کو دیکھ لیں کتنے بدل گئے ہیں آقا، اب ان سے راضی ہو جائیں، چہرے بدلے ہوئے ہوں، مہرے بدلے ہوئے ہوں، عمل بدلے ہوئے ہوں، حال بدلے ہوئے ہوں، اخلاق بدلے ہوئے ہوں، میٹھے ہوں، سارے بدل جائیں۔ بدلنے کے لیے زیادہ وقت نہیں، بس تھوڑا وقت رہ گیا ہے، فیصلے کر لیں۔ اقتربت الساعہ، وقت حساب کا قریب آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب پر، ہم پر کرم فرمائے، اور آپ کی طفیل ہماری سب کی بخشش کا سامان کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔